رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین علی وقار، قرآن پاک کی پر نور صحبت کے اندر ہم حاضر ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے مضامین ہم سماعت کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ تک ہماری گفتگو پہنچی ہے الرحمن الرحیم۔ آج ہم مالک یوم الدین، اس کے اندر جو راز ہیں انہیں سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے روز جزا کا مالک ہے، یعنی رب کی ذات کے متعلق بہت سارے جملے گزشتہ آیات میں ہم نے سماعت کیے۔ اللہ وہ ہے جس کے لیے ساری حمد ہے، ساری تعریف ہے، وہ جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یہ اس کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وہ روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا، یہ کافروں کا عقیدہ اور نظریہ تھا، اور کافر اس عقیدے اور نظریے پر قائم تھے جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں، قبر بھی نہیں، قبر کے معاملات بھی نہیں، حشر بھی نہیں، قیامت کا دن بھی نہیں، وہ ان ساری باتوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو قرآن پاک نے بہت ساری جگہوں پر اس برزخی عقیدے کو بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہے دنیا ہے، یہ کافر کا نظریہ ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، مسلمان کا نظریہ کیا ہے؟ جو کچھ ہے دنیا ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا یہ تو چند لمحے کا سفر ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ فاتحہ، چونکہ یہ سورۃ فاتحہ پورے قرآن پاک کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ اس کے اندر اس کا اشارہ دیا گیا، تو یہ اشارہ بتا رہا ہے مالک یوم الدین کہ وہ کافروں کا جتنا نظریہ تھا، جو گندا عقیدہ تھا، اس گندے عقیدے کو ختم کیا گیا۔ فرمایا جو کچھ ہے دنیا ہے، یہ بات نہیں، بلکہ ہم نے اس دنیا کی امتحان گاہ کے اندر جن لوگوں کو آزمائش میں اتارا ہے، کسی کے پاس ایمان ہے تو کسی کے پاس ایمان نہیں، کسی کے پاس عمل صالح ہے تو کسی کے پاس عمل صالح نہیں۔ اب اس آزمائش کے اندر جو لوگ اترے ہیں انہیں برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا۔ میں اس کو دو طریقوں سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری آیتیں اس بات پر شاہد ہیں، بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بات پر شاہد ہیں کہ قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا، ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم اس بات کو دو طریقوں سے سمجھنا چاہیں گے، چونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم جب اس بات کو سنیں گے تو عقیدہ مزید پختہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، ذرہ ذرہ رب کے دربار کے اندر پیش کیا جائے گا۔ عمل اچھا ہے تو جزا ملے گی، عمل برا ہے تو سزا ملے گی، اس کے بعد جنت دوزخ کے فیصلے ہیں۔ ان ساری باتوں کو ذہن کے اندر رکھنے سے کیا ہوتا ہے، بندے کی زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، انقلاب واقع ہوتا ہے۔ بندہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بندہ سوچتا ہے میرا یہ قدم مجھے جنت کی طرف لے جائے گا، میرا یہ قدم مجھے دوزخ کی طرف لے جائے گا، میرا یہ قدم مجھے رب کے دربار کے اندر رسوا تو نہیں کرے گا، میرا یہ قدم مجھے رب کے دربار کے اندر سرخرو تو نہیں کرے گا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اعمال کی دو قسمیں ارشاد فرمائی، دو قبیلے ارشاد فرمائے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں دو طرح کے عمل ہوتے ہیں، یا وہ عمل اچھا ہوتا ہے یا وہ عمل برا ہوتا ہے، یا بات خیر کی ہوتی ہے یا بات شر کی ہوتی ہے۔ اور یقین جانیے یہ کتنا خوبصورت نظریہ اور عقیدہ ہے، ہمارا عمل جو بھی ہو اس عمل کا جو نتیجہ ہے
وہ قبر تک بھی پہنچتا ہے اور حشر کے میدان تک بھی پہنچتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے عمل کیا بات ختم ہوگی، نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. اچھا عمل ہے برزخ کے جہان تک اس کا فیض پہنچتا ہے. اچھا عمل ہے حشر کی گرمی کے اندر اس کا فیض پہنچتا ہے. میں دونوں نظریے اور دونوں عقیدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیے، ایک عمل برا ہے اور ایک عمل اچھا ہے. دونوں کا جو نتیجہ ہے، دونوں کا جو رزلٹ ہے، وہ حشر کے میدان تک کیسے پہنچتا ہے، وہ قبر میں کیسے پہنچتا ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اعمال کے جتنے قبیلے تھی اس کی مثال حضور نے ارشاد فرمائی. جتنے بھی اچھے عمل ہم کرتے ہیں، نماز اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، قرآن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، اللہ توفیق دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نتیجہ بیان کیا. فرمایا ایسا نہیں ہے جو تم نے خیر والا عمل کیا بات ختم ہوگی، جو تم نے اچھا عمل کیا بات ختم ہو گئی، دن گزرا، رات گزری، زندگی گزری، اب اس کا کوئی رزلٹ اور نتیجہ نہیں ہے. نہیں، میرے محبوب الاسلام نے اس کا رزلٹ بیان کیا. آئیے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے، قبر کے اندر 3 سوال بندے سے ہو جاتے ہیں. تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا؟ حضور کی ذات والا شان کو آزمائش بنا کر سامنے رکھا جاتا ہے. آزمائش بنا کر، امتحان بنا کر. اب بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اگر بندہ پہچان نہ سکے سرکار کو تو قبر کے امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، رزلٹ سارا خراب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پہچان جس بندے کو نصیب ہوتی ہے، وہ امتحان قبر کے اندر کامیاب ہوتا ہے. اس کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس نے 3 سوالوں کے جواب دے لیے، ہوتا کیا ہے، اس کے بعد قبر کے اندر گپ اندھیرا ہو جاتا ہے، وحشت، اور صاحب قبر اس اندھیرے سے ڈر رہا ہوتا ہے، خوف کھا رہا ہوتا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اتنے میں کیا ہوتا ہے، یاتیہ رجل، ایک رجل بندے کی قبر میں آ جاتا ہے، ایک مرد آ جاتا ہے قبر کے اندر. کیسا ہوتا ہے، احسن الوجہ، چہرہ اس کا بڑا سونا ہوتا ہے، طیب الریح، اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور سفید کپڑوں کے اندر ملبوس ہوتا ہے. جب وہ قبر میں آتا ہے، قبر کا اندھیرا نور کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے قبر والے کے لیے بڑی رحمت ہے. تھوڑی دیر پہلے اسے وحشت ہو رہی تھی، تھوڑی دیر کے پہلے اسے اندھیرا قبر کا تنگ کر رہا تھا. اب ایک آنے والا آیا، قبر منور ہو گئی، روشنی ہو گئی، اندھیرا ختم ہو گیا، وحشت ختم ہو گئی. اب وہ سوال کرتا ہے، من انتا، اے آنے والے تو کون ہے، بتا تو صحیح، اپنا تعارف کروا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ اپنا تعارف کرواتا ہے. تعارف اس کا کیا ہے؟ کہتا ہے، انا عملک الصالح، اے قبر والے خوش ہو جا، میں تیرا صالح عمل ہوں. اب یہ دیکھیے، اچھا عمل ہوا، اس اچھے عمل کا فیض بندے کی قبر میں اس کے ساتھ پہنچ گیا. یہ بات اور یہ نظریہ کافروں کا، جو کچھ ہے دنیا ہے، مسلمان کا نظریہ نہیں ہے. مسلمان کا نظریہ یہ ہے، دنیا یہ بیج ڈالنے کی جگہ ہے، اور اللہ نے اس کے پھل کو لینے کے لیے، نتیجہ لینے کے لیے آخرت کا مقام بنایا ہوا ہے، قبر کا مقام. یہ تو برزخ کی زندگی کا جو پہلا سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی قبر ہے. میں نے وہ بات آپ کے سامنے عرض کی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس دن کے متعلق سورۃ فاتحہ میں اعلان ہو رہا ہے، مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے. اس دن کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں بزم حشر کے اندر، جب گرمی بڑے عروج پر ہوگی، 50,000 سال کا دن. قرآن پاک خود اس بات پر شاہد ہے. ہر بندہ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کسی کا ناف تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ٹخنوں تک، کوئی پورے کا پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. 25,000 سال کا دن گزر جائے گا، لوگ بہکے بہکے پھریں گے، پریشان ہوں گے، نبیوں کے دربار میں جا کے دستک دیں گے. کوئی نبی ہماری بپتا سن لے کہ اللہ حساب شروع کر دے. اگر ہم نے جنت میں جانا ہے جنت چلے جائیں، اگر ہم نے دوزخ میں جانا ہے دوزخ چلے جائیں. یہ جو قہر اور غضب ہے، جلال ہے، اور اللہ رب العالمین کا جلال اتنے عروج پر ہوگا، کوئی نبی بھی رب کے دربار کے اندر بات نہیں کر سکے گا. حدیث پاک کے اندر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، ہر نبی کے دربار پر جا کر مخلوق آواز لگائے گی اس جزا والے دن کے اندر، کہے گی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ہمارا حساب شروع ہو جائے، معاملات آگے بڑھیں. لیکن ہر نبی یہی کہے گا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج جاؤ کسی اور کے پاس. آج اللہ کا جو جلال ہے،
اللہ کا قہر و غضب بڑے عروج پر ہے، ہم اللہ کے دربار کے اندر بات نہیں کر سکتے۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سارے چلتے چلتے پھر آخر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام میرے دربار کا راستہ بتائیں گے، اور جب ساری مخلوق اکٹھی ہو کے میرے دربار میں آئے گی تو سرکار علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں تو بنایا ہی اسی دن کے لیے گیا تھا۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں رب کے دربار کے اندر سجدہ کروں گا۔ جب میں سر سجدے میں رکھوں گا اللہ پیار سے کہے گا ارفع راسکا، سونیا سر تو اٹھا، سل تو ہوتا، مانگ تو صحیح، اشفع تو شفع، آج جس پہ ہاتھ رکھے گا تیری شفاعت کی مور لگا کے ہم اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ اب دیکھیے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر جو حضور رحمت عالم کا مخالف بن کے زندگی بسر کرے اسے کوئی اس دشمنی کی سزا نہ ملے، اور دنیا کے اندر جو محمد عربی کا دامن تھام کے چلے اسے اس دوستی کی جزا نہ ملے۔ رب کائنات نے جزا اور سزا کے لیے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے، اور ایمان والوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ ہمارا کوئی لمحہ، ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی عمل وہ ضائع ہونے والا نہیں، ہر ایک عمل رب کے دربار میں محفوظ ہو رہا ہے۔ ہمارے کمپیوٹر ان سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ہمارے محفوظ کرنے والے سسٹم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اعمال کی حفاظت کے لیے جو سسٹم بنایا ہے، دائیں طرف ایک فرشتہ ہے، بائیں طرف ایک فرشتہ ہے، ایک ذرہ بر چیز بھی نہیں چھوڑتے۔ بروز حشر جب نامہ اعمال بندے کے ہاتھ میں ہوگا تو بندہ خود حیران ہو جائے گا، اے اللہ اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی گئی، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی گئی، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ یہ بھولتے نہیں ہیں، سب کچھ لکھ دیتے ہیں ذرہ ذرہ سامنے، کیونکہ رب کائنات نے بزم عشر کو سجانا ہے، اور بزم عشر کے اندر اعمال کی جزا دینی ہے، بد اعمالیوں کی سزا دینی ہے، ایک نظام ہے، اور اس پر ایک مسلمان بندے کا عقیدہ قائم ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یعنی ہم جو دنیا میں عمل کرتے ہیں اس کا فیض قبر سے ہوتا ہوا عشر کے میدان تک پہنچتا ہے کیسے؟ اس حدیث پاک کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، پوری حدیث میں عرض نہیں کروں گا، صرف ایک بندہ عرض کرتا ہوں، اشارہ دے دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس عشر کی گرمی کے متعلق فرمایا جس دن کا سورۃ فاتحہ اعلان کر رہی ہے کہ روز جزا کا اللہ مالک ہے، قیامت قائم ہونی ہے، رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اس کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں 7 قسم کے بندے ایسے ہوں گے جو بروز حشر اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، انہیں گرمی نقصان نہیں دے گی، انہیں روز حشر کی سختی نقصان نہیں دے، بڑے امن کے اندر ہوں گے، بڑے سکون کے اندر ہوں گے۔ ایک بندہ ان میں سے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے۔ اب یہ ایک اچھا فعل ہے، اب یہ ایک اچھا عمل ہے، مسجد کے ساتھ یاری، مسجد کے ساتھ پیار، 5 ٹائم اس رحمت والے مرکز میں آنا جانا۔ اب یہ دنیا کے اندر بندے نے اچھا عمل کیا، اب رائے گاہ نہیں جائے گا، قبر سے ہوتا ہوا برزخ کے میدان کے اندر جہاں گرمی سے لوگ جھلس رہے ہوں گے، اس میدان کے اندر رب کی طرف سے اس بندے کے نام سندیشہ ہے، دنیا میں مسجد کے ساتھ پیار کرنے والے بندے آج دنیا گرمی سے جل رہی ہے، ہم تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے یہ خیر والے جتنے بھی اعمال ہیں، یہ خیر والی جتنی بھی جہتیں ہیں، ان کی جزا اللہ رب العالمین نے حشر کے میدان میں ہمیں عطا کرنی ہے۔ چونکہ یہ نظریہ کافروں کا ہے، یعنی کون سا نظریہ؟ قیامت قائم نہیں ہونی، قبر میں کچھ نہیں ہے، مر کے مٹی ہو جاؤ گے، وہ ہڈیاں ساری ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کس سے حساب لینا ہے؟ نہیں، مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے جتنا مرضی عرصہ ہم قبر میں رہیں، رب کائنات نے پھر بھی اپنے دربار میں ہمیں کھڑا کرنا ہے۔ اللہ بڑی شانوں والا ہے، بڑی قدرتوں والا ہے، یہ نظریہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مشکات کے حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رب کی شان اور قدرت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ فرمایا ایک بندہ پچھلی قوم کے اندر بنی اسرائیل میں سے مرنے لگا، آخری ٹائم اس کا آیا تو اس نے اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھایا، کہنے لگا میری تمہارے نام ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، اور جلا کر کے آدھی جو راکھ ہے وہ جنگل کے اندر پھینک دینا، آدھی راکھ سمندر میں ڈال دینا۔ کیوں؟ مجھے رب کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ اب وہ اپنے علم کے مطابق سمجھتا یہ تھا جب راکھ میری وہ اڑ جائے گی، سمندر کے اندر چلی جائے گی، پھر میں رب کے دربار میں کیسا کھڑا ہوں گا؟ اگر جسم ہو، جسم کے ساتھ قبر میں جاؤں، پھر تو ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں مجھے حساب دینا پڑے۔ جس وقت اس نے یہ کام کیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدرت کے اظہار کو بیان فرمایا، ہمارا رب کتنا قادر ہے، کتنی طاقتوں والا ہے۔ رب کائنات نے سمندر کو حکم دیا، اے سمندر جتنی راکھ کے ذرے تیرے اندر آئے ہیں واپس کر دے،
سمندر نے سارے واپس کر دیے. جنگل ریگستان کو حکم دیا, جدھر جدھر وہ ذرے اڑ کے گئے تھے, رب کائنات نے کہا کہ اے ریگستان, میرے بندے کے ذرات جو تیرے اندر آ چکے ہیں واپس کر دے. واپس آ گئے. بندہ زندہ ہو کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا. دیکھیے کتنی قدرت ہے رب کی, کتنی شان ہے رب کی. ذرات کو اکٹھا کر کے بندے کو اس نے اپنے دربار میں کھڑا کر دیا. پوچھا بندے سے, تو نے یہ والا حکم کیوں دیا اپنی اولاد کو, کیوں ایسی وصیت تو نے کی؟ کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے دربار میں تو کھڑا نہیں ہو سکے گا, ہماری طاقت نہیں ہے, ہم تمہیں زندہ نہیں کر سکیں گے؟ اس نے کہا نہیں میرے مولا, مجھے ڈر لگتا تھا تیرے دربار میں کھڑا ہونے سے, خوف آتا تھا. میری زندگی اندھیروں کے اندر گزری, میری زندگی کوتاہیوں میں گزری, خوف کی وجہ سے میں نے یہ فیل کیا ہے. چونکہ اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ جب چاہے اپنی رحمت کا اظہار کر دے. رب کائنات نے کہا تو نے میرا خوف کیا, جا اسی خوف کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کا اعلان فرما دیا. لیکن اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلی, راکھ سمندر میں چلی جائے, راکھ ہوا کے اندر اڑ جائے, اللہ رب العالمین راکھ کے ذروں کو اکٹھا کر کے بندے کو پھر زندہ کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں محدثین اور مفسرین نے یہ جو خوبصورت اشارہ ہمیں عطا کیا, بھئی اللہ کے دربار کے اندر جو اللہ کی طاقت اور قدرت ہے, اس سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ مٹی کے ذروں کو اکٹھا کرے اور بندے کو کھڑا کر دے, ہڈیوں کو اکٹھا کرے اور بندے کو کھڑا کر دے, اور اللہ کے دربار میں سارے کھڑے ہو جائیں اور حساب کے لیے تیار ہو جائیں. یہ کوئی مشکل نہیں. محدثین اور مفسرین کہتے ہیں جب ہم کچھ نہیں تھے تب اس نے ہمیں پیدا کیا, ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا, ہم تھے ہی نہیں, وجود نہیں تھا, تو ایک پانی کے قطرے سے اس نے ہمیں پیدا کیا. تو جب ہم کچھ نہیں تھے تو وہ پیدا کر سکتا ہے. اب جب کچھ ہیں, صورت کوئی بھی ہے, شکل کوئی بھی ہے, تو اس کی بارگاہ کے اندر یہ بات مشکل نہیں کہ وہ ذروں کو اکٹھا کر کے انسان کو پھر اپنے دربار میں کھڑا کر دے. میں اس کو دو طریقوں سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. چونکہ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے, اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے, اس پر قائم رہنا, اس کو ذہن میں بسانا. بہت ساری چیزوں کو ہم نے رسم سمجھا ہوا ہے, رواج سمجھا ہوا ہے. ہم جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں لیکن ذہن کے اندر یہ بات راسخ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ بیمار تھا, اچھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ گرا ہے, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, یہ باتیں کہہ کے ہم اپنی موت کو بلا دیتے ہیں. ہم نے جنازے اٹھتے دیکھے, قبروں میں بندوں کو دفن کیا, مٹیاں ڈالی, واپس آ گئے. اس موت نے ہمیں اپنی موت کی تیاری کی طرف راغب نہیں کیا. ہم نے اس چیز کو رسم بنایا ہے, رواج بنایا ہے. جب ہم اس چیز کو رسم اور رواج سمجھتے ہیں پھر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. یہ رسم رواج نہیں ہے. مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا, حساب کتاب دینا, پھر سب کو. اب جب یہ چیز بندے کے ذہن میں راسخ ہوتی ہے, بندے کی زندگی سے برے اعمال نکلتے ہیں, بندے کی زندگی اچھے اعمال کا مرکز اور محور بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز جزا کے متعلق ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی. ذرا توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیے, ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں. ویسے تو قرآن پاک آگے چل کے قیامت کے بہت سارے احوال بیان کرے گا, لیکن چونکہ اس آیت کے اندر ایک نقشہ بیان کیا گیا, ایک عقیدہ دیا گیا, برزخی زندگی کا ایک حال بیان کیا گیا کہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے. بولنا نا, دنیا میں جو بھی کرتے ہو ہوش سے کرنا, تمہیں ہر ایک عمل کا رب کے دربار میں کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے, قیامت والے دن بندہ اللہ کے دربار سے اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. وہ جزا کے دن کا مالک ہے, وہ مالک اپنے بندوں سے حساب لے گا, اور اس حساب کے مختلف طریقے اللہ کے محبوب نے بیان فرمائے. فرمایا بندہ رب کے دربار سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. اور کتنے شفیق نبی ہیں, کتنے رحیم نبی ہیں, کتنے کریم نبی ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں امت کے ساتھ. سرکار نے پیپر پہلے ہی آؤٹ فرما دیا. دنیا کے اندر دیکھیے نا, وہ بڑا مہربان بندہ ہوتا ہے جو وقت سے پہلے بتا دے تیرے پیپر کے اندر یہ سوالات آنے والے ہیں, اس کی تیاری کر لے. جو تیاری کر لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کتنے شفیق نبی ہیں, قبر میں جو کچھ ہونا تھا وہ بھی پہلے بتا دیا. حشر کے دن رب کے دربار میں کھڑا ہو کے جو کچھ اللہ نے پوچھنا تھا محبوب نے سارا پہلے بتا دیا, تاکہ میرے غلام کسی جگہ پر پریشان نہ ہوں, دنیا کے اندر رہ کے تیاری کر کے پہنچے اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائیں. پہلا سوال سنیے کیا ہوگا. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں جب بندہ کھڑا ہوگا تو اللہ پہلا سوال پوچھے گا, بتا زندگی کیسے بسر کی.
ہماری زندگی کے 60 سال 40 سال 50 سال جتنی عمر گزرے گی، ہر عمر کے لمحے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تیری راتیں کیسے بسر ہوئی، تیرے دن کیسے بسر ہوئے، تیرے فنکشن کیسے تھے، تیری محفلیں کیسی تھی، تو رسم و رواج کا عادی تھا یا تو سنت کا عادی تھا، تو رسول اللہ کا تابعدار تھا یا شیطان کا غلام بنا تھا، تو نے رحمان کو راضی کیا یا شیطان کو راضی کیا۔ زندگی کے لمحے لمحے کا ایک ہی اس سوال کے اندر بندے کو جواب دینا پڑے گا، بتا عمر کیسے بسر کی۔ دوسرا سوال، حالانکہ یہ جو پہلا سوال ہے دوسرا بھی اس میں آتا ہے، لیکن علادہ سے پوچھا جائے گا، اس سوال کی اہمیت بڑی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جزا کے دن کے اندر دوسرا سوال بندے سے یہ ہوگا، بتا جوانی کیسے گزاری۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اپنی جوانی کو رب کے نام پر لگا دینا، اپنی جوانی کو رسول اللہ کے نام پر لگا دینا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اور وہ جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشر کے متعلق ان 7 بندوں میں سے ایک بندے کا ذکر کیا، فرمایا وہ بندہ بھی بزم اشر کے اندر اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کی جوانی مذہب کے سائے میں پروان چڑھی، جس کی جوانی کو یورپ کی دیمک نے نہیں چاٹا، جس کی جوانی کو یورپ کی گلیوں نے نہیں چاٹا، بلکہ اس کی جوانی پر محمد عربی کی غلامی کا پہرا لگا ہوا تھا۔ اس کے رات دن وہ جوان بڑی مقدر والا ہے، مستانی جوانی ہوتی ہے، یعنی ذہن اور عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، بندے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے سمجھتا ہے جو کچھ ہو میں ہوں، ساری طاقتیں میری ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، چاہے بجا لے جتنا مرضی 4 دن کا ساز ہے۔ بہت ساروں کی ڈل گئی، اگر تیری جوانی اٹھ رہی ہے یہ بھی ڈل جائے گی، لیکن اگر یہ جوانی رب کے نام پر گزری ہو تو بندے کو شرمندگی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں۔ باقاعدہ قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا، بتا جوانی کیسے گزاری، چائے کے پھٹوں میں گزاری، ہوٹلوں پہ گزاری، چوکوں میں گزاری، میڈیا کے سامنے گزاری، موبائل پہ گزاری، کس جگہ پر اپنی جوانی کو گزارتا رہا۔ اگر جوانی اچھی گزری تھی تو بندہ اللہ کے دربار میں سرخرو ہوگا، اور اگر جوانی بری گزری تھی تو اس سوال کے جواب کے اندر بندہ پھنس جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تیسرا سوال کیا جائے گا، بتا دنیا میں رہتے ہوئے مال کہاں سے کمایا تھا، تیری کمائی کیا تھی، ذرائع کیا تھے، حرام تو نہیں کماتا رہا، سود تو نہیں کماتا رہا، کیسے تو اپنی کمائی کرتا رہا۔ باقاعدہ سوال پوچھا جائے گا حشر کے دن۔ اب یہ دیکھیے نا، جس بندے کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے، میں نے اس لیے جملہ بولا، ہم رسم اور رواج کے عادی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ جو کچھ بات بولی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے، قیامت ہوگی، حشر ہوگا، برزخ ہوگی، یہ سب کچھ ایک رسمی باتیں ہیں۔ ہاں ہمارے بڑے گزر گئے، آج تک قیامت نہیں آئی، یہ سب کچھ انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے۔ یہ بات اگر اس بندے کے ذہن میں راسخ ہو جائے، کیا وہ سود کا کاروبار کرے گا؟ بزم حشر کے اندر رب کے دربار میں کھڑا ہو کے جواب دینا پڑے گا، کیا وہ حرام میں ہاتھ ڈالے گا، کیا وہ ملاوٹ کرے گا، کیا وہ رزق حرام کما کے اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈالے گا؟ اگر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے تو یہ عقیدہ ہی بندے کو حرام کی طرف نہیں بڑھنے دیتا۔ سوال پوچھا جائے گا، بتا مال کہاں سے کمایا تھا، اور صرف یہی سوال نہیں، چوتھا سوال میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پوچھا جائے گا، بتا مال کہاں پر لگایا تھا۔ صرف کمائی نہیں، لگائی بھی پوچھی جائے گی، تیرا مال کہاں لگتا رہا، تو نے فضول خرچیوں کے اندر اپنے مال کو ضائع کر دیا۔ بے شمار جگہ ایسی ہیں جہاں پر مال لگتا ہے، لیکن وہ مال قیامت کے دن بندے کے لیے وبال بن جائے گا، اور خیر والی بے شمار جگہ ایسی ہیں جہاں مال لگتا ہے، قیامت کے دن بندے کے اعمال کے لیے وہ مال نور کا کام کرے گا۔ پانچواں سوال کیا جائے گا اس جزا کے دن، جس جزا کے دن کا مالک اللہ ہے اور اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ پانچواں سوال ہوگا، یہ بتا اپنے علم پر عمل کتنا کیا تھا، جو تجھے پتا تھا اس پر تو نے عمل کتنا کیا۔ بہت ساری باتیں ہمیں پتا ہوتی ہیں پر وہ ہمارے عمل کا حصہ نہیں بن سکتی، ہمارے عمل سے نکل جاتی ہیں، پتہ ہوتی ہیں، رسم رواج کے تحت ہم اسے اپنے عمل کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والے غلاموں کو یہ بتایا کہ جو مالک یوم الدین کا اعلان ہے، اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، جزا کا دن قائم ہوگا، اللہ کے دربار میں ہم نے کھڑا ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو یوں کرو اللہ کے دربار کے اندر تمہیں پریشان نہ ہونا پڑے۔ دیکھیے یہ تو یعنی ہم مسلمانوں کے لیے بات ہے، اگر ہم ایک عقلی طریقے سے دیکھیں کہ قیامت قائم ہوگی، جی بالکل قیامت قائم ہوگی، عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قیامت نے قائم ہونا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات یوں ہوتا ہے
ظلم کرنے والا بندہ ظلم کرتے کرتے مر جاتا ہے، اسے ظلم کی سزا نہیں ملتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے مظلوم بندہ ظلم سہتے سہتے مر جاتا ہے، اسے ظلم سہنے کی جزا نہیں ملتی۔ اور اگر ایسا ہو مظلوم کو ظلم سہنے کی جزا نہ ملے، ظالم کو ظلم کرنے کی سزا نہ ملے، تو یہ اللہ کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے، انصاف نہیں ملا۔ رب کائنات نے اس انصاف کے لیے قیامت کا دن قائم کیا ہے۔ یہ مت سمجھنا دنیا کے اندر ایک ظالم تھا، ظلم کرتا رہا، ہم نے نہیں دیکھا دنیا میں سے پکڑ ہوئی۔ رب کائنات نے پکڑ کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا ہوا ہے۔ اور اس بات کو ہم یوں سمجھنا چاہیں گے، دیکھیے جتنے بھی اعمال ہیں، جب تک اعمال چلتے رہیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت قائم کرنے کے لیے پہلے اعمال کو بند کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا، اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے حابیل نے ظلم سہ کر رب تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر بدلہ نہ لینے کی سنت قائم کی۔ اب قیامت تک جو بھی مظلوم ظلم سہتا رہے گا، بدلہ نہیں رہے گا، اپنا معاملہ رب پر چھوڑے گا، اب اس سنت کا ثواب حابیل کو ملتا رہے گا۔ اب ظاہر بات ہے جب تک دنیا قائم ہے ظلم بھی ہوتے رہیں گے، جب تک دنیا قائم ہے مظلوم ظلم سہتے بھی رہیں گے، اب اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ تو جب تک اعمال کا سلسلہ جاری ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ قیامت قائم کرنے کے لیے بات ضروری ہے اعمال کو ختم کر دیا جائے، اور اعمال کو ختم کرنے کے لیے بات ضروری ہے کہ انسانوں کو ختم کر دیا جائے۔ رب کائنات نے اس چیز کا اہتمام کیا، ایک دن ایسا آئے گا کل من علیہ فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سارے انسان ختم، کوئی قتل کرنے والا نہیں، کوئی قتل ہونے والا نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی سجدہ دینے والا نہیں۔ وہ دن جب رب اعمال کا سلسلہ ختم فرمائے گا، انسانوں کو ختم کر دے گا اور انسانوں کے عمل ختم ہو جائیں گے۔ جب عمل ختم ہوں گے، انسان ختم ہوں گے، رب کائنات نے اس دن کا نام قیامت قرار دیا ہے، وہ جزا کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس جزا والے دن کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ بڑا وحشتناک، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب اشر کی ہولناکیوں کو بیان کرتے نا، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ یعنی مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ کے دربار کے اندر ہم کھڑے کیسے ہوں گے، اللہ کے دربار میں ہم حساب کیسے دیں گے۔ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، یہ عمل لے کے میں قبر میں پہنچوں تو کیا ہوگا، یہ عمل لے کے میں رب کے دربار میں اشر میں پہنچوں گا تو کیا ہوگا۔ جب یہ بات راسخ ہو جائے گی ذہن کے اندر، پھر بندے کے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے سیدھے راستے پر چلنا وہ آسان ہوگا، اللہ کی رضا والے کام کرنا وہ آسان ہوگا۔ اگر یہ بات ذہن کے اندر راسخ نہ ہو سکی، میں آئیے ایک قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جو اس بات پر بطور دلیل ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں محفوظ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی جزا بھی ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی سزا بھی ہے۔ اچھا کام وہ جزاؤں سے بھرا ہوا ہے، برا کام یہ دیکھیے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ایک نمازی ہے، 5 ٹائم مسجد آتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ایک طرف ایک بے نمازی ہے، دونوں کو برابر کھڑا کر دیا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عدل اور انصاف کے خلاف بات ہے۔ ایک طرف وہ بندہ ہے جس نے لقمہ لقمہ حلال کا کھایا بھی ہے اور کمایا بھی ہے، ایک طرف وہ ہے جس کی زندگی کے اندر حرام بسا ہوا ہے، سود کا کاروبار ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ سارا۔ اب کیسے ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ حلال کھانے والا حرام کھانے والا یہ برابر ہو جائیں؟ ایک طرف وہ بندہ ہے جس نے پوری زندگی ماں باپ کا تابعدار بن کے گزاری، ان کے سامنے آنکھ نہ اٹھائی، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہا، ان کے قدموں میں جھکا رہا، ان کی رضا والے کام کرتا رہا۔ اور ایک طرف وہ ہے جو ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ستاتا ہے، ان کے آنسو نکالتا ہے، نافرمان ہے، ان کے سامنے باتیں کرتا ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف وہ بندہ ہے جس نے اپنا سر جھکا کے زندگی بسر کی ہے، اور ایک طرف وہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی سر اٹھا کے بسر کی ہے، وہ شیطان کا پجاری رہا ہے، شیطان کو راضی کرنے والا رہا۔ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے مالک یوم الدین، اللہ دین کے دن کا مالک ہے۔ اچھے اور برے ایک جیسے ہو جائیں، نمازی بے نمازی ایک جیسے ہو جائے، حرام کھانے والے اور حلال کھانے والے ایک جیسے ہو جائے، ماں باپ کے فرمانبردار اور ماں باپ کے نافرمان ایک جیسے ہو جائے، رسول اللہ کے تابعدار رسول اللہ کے بھگوڑے ایک جیسے ہو جائے،
فرمایا ایسا نہیں ہوگا، جو سونے محمد کا تابعدار ہوگا بزم عشر کے اندر ہم اسے انعام عطا فرمائیں گے۔ کیا آپ نے عشر کا یہ منظر ملاحظہ نہیں کیا؟ جب سرکار حوض کوثر پر میٹھے میٹھے جام اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہوں گے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، فرمایا عشر کے دن جب میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام اپنے غلاموں کو پلا رہا ہوں گا تو کچھ لوگ وہ حوض کوثر لینے کے لیے آگے بڑھیں گے، فرشتے انہیں پیچھے کر دیں گے، وہ پھر آگے بڑھیں گے، فرشتے انہیں پھر پیچھے کر دیں گے۔ وہ پوچھیں گے ان کو پانی مل رہا ہے ہمیں نہیں مل رہا، ہمیں قریب کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ انہیں جواب دیا جائے گا یہ پانی انہیں ملے گا جنہوں نے دنیا کے اندر رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے جس نے پوری زندگی سنت کے تابعدار بن کے گزاری اور جس نے پوری زندگی سنت کا قتل عام کیا، کہ دونوں برابر ہو جائے؟ نہیں، برابری نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، وہ دین کے دن کا مالک ہے۔ نمازی اور بے نمازی میں فرق ہوگا، سنت کا قاتل اور سنت کی حفاظت کرنے والا فرق ہوگا، حرام کھانے والا حلال کھانے والا فرق ہوگا، ماں باپ کا تابعدار ماں باپ کا نافرمان فرق ہوگا، رب کے دربار میں سر رکھنے والا رب کے دربار سے بھاگ جانے والا فرق ہوگا، مسجد آنے والا مسجد کو تھانہ کچہری سمجھ کے پیٹھ دے کے بھاگ جانے والا، دونوں کے اندر فرق ہوگا۔ اور فرق کے دن کے انتخاب کے لیے رب کائنات نے قیامت کا انتخاب فرمایا ہے۔ وہاں پر یہ فرق سارے سامنے ہوں گے، وہاں پر یہ سب کچھ کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ قرآن پاک نے اس بات پر یوں ہمیں گواہی ارشاد فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا۔ ذرہ برابر بالکل باریک سی نیکی وہ اس کی جزا پائے گا، کیونکہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، چونکہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین اس دن کے آنے سے پہلے ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں ہم تو اس قابل، یعنی ایسے ہم زندگی اپنی بسر کریں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے اعمال اس بارگاہ کے لائق نہیں، ہمارے اعمال کے اندر 100 کمیاں ہیں، لیکن یہ کہہ کے ہم عملوں سے بھاگ تو نہ جائیں نا، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، پھر اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، وہ تھوڑے عمل کو اپنے فضل کی وجہ سے درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ قرآن کے صدقے میں ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نصیب فرمائے، شریعت کی راہوں پر چلنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم